اب ایک مسئلہ آیا, اس کو غور سے سنیے ذرا, اور اسی کے ساتھ ایک عمل. اس لیے کہ امام جواد کی 2 رکعت نماز ہے, بالکل نماز صبح کی طرح پڑھ سکتے ہیں. رزق کے لیے سب سے بہترین, دنیاوی کوئی پریشانی ہو, کوئی مصیبت ہو, اگر آپ 2 رکعت نماز امام جواد پڑھتا ہوں سنت قربتن اللہ, اور نماز کے بعد 100 دفعہ صلوات ہدیہ کر کے اس امام کو دنیا کی کوئی چیز بھی مانگ لیجئے, اور جس کو یقین نہیں آتا تجربہ کر کے دیکھ لے, امام جواد اس کو وہ دے دیں گے, کیونکہ امام جواد جو ہیں وہ بغیر مانگے ہی اتنا دینے والے ہیں. تو 2 رکعت نماز صبح کی طرح, اور 1 دفعہ صلوات کی تسبیح ہدیہ کر دیں. اس امام کے لیے 100 دفعہ صلوات روایات میں وارد ہوئی ہے, اور علماء نے بیان کیا مجرب عمل ہے, خصوصاً اگر رزق کی تنگی ہو تو 100 دفعہ صلوات ہدیہ کریے اپنے اس نوے امام کو, اور ساری پریشانیوں سے نجات لے لیجئے. اب اس امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ دیکھیے کہ شہادت کا سبب کیا بنا ان کی, وہ سن لیجئے بس. ایک چور لایا گیا, ایک چور دربار میں معتصم کے سامنے. ابن داؤد جو بغداد کا قاضی تھا وہ بیٹھا تھا, تمام فقہا سے مسئلہ پوچھا چور کی سزا کیا ہے, سب نے کہا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. اس نے کہا یہ تو ہے کہ چور کے ہاتھ, اما کاٹے کہاں سے, ہاتھ کٹیں تو کہاں سے کٹیں. تو ایک جو بالکل جاہل تھے انہوں نے کہا پورا ہی اڑا دو. یہ بڑا اچھا کام کیا اس نے, کہنے لگے جی جھنجٹ میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, پورا ہی کاٹ دو. اب جو تھوڑے سے پڑھے لکھے سے تھے وہ سمجھا نہیں ایسے کیسے ہو جائے گا بھائی, قرآن مجید سے دلیل ہونی چاہیے. انہوں نے کہا تو کہاں سے کاٹے, اب ابن داؤد بولے کہ پورا گٹا کاٹ دو, یہاں سے لے کے یہاں تک, اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ, یعنی تیمم کرو اپنے چہرے پر, مسا کرو تیمم میں اپنے چہرے پر اور اپنے, تو اب مسے میں یہاں سے تو نہیں لیا جاتا, مسے میں یہیں سے لیا جاتا, تو اس کو قرآن نے ہاتھ کہا ہے, اور وہاں بھی قرآن کہتا ہاتھ کاٹو, تو ہاتھ یعنی اتنا وہ کاٹ دو. دوسرے لوگ کھڑے ہو گئے نہیں یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, یہاں سے نہیں کٹے گا یہاں سے کٹے گا. یہ لے کے قرآن مجید نے کہا کہ کوہنیوں سے انگلیوں کے سرے تک ہاتھ دھو, تو قرآن نے اسے ہاتھ کہا ہے تو یہاں سے کاٹیے. وہ اپنی دلیل لائے, وہ اپنی دلیل لائے, ایک کہتا ہے پورا کاٹ دیجئے. اب اس نے کہا کہ اے محمد الجواد تمہاری کیا رائے ہے, انہوں نے کہا ہم رائے نہیں دیتے قرآن پڑھتے ہیں. کہا بتائیے, یہ بھی قرآن سے ہی بول کا غلط بول رہے ہیں, اس کی اتنی انگلیاں کاٹ دیجئے بس, خدا کی قسم سنیے, نہ یہاں سے کٹے گا نہ یہاں سے کٹے گا نہ یہاں سے, انگلیاں کٹیں گی. اب وہ جتنے مفتی تھے وہ یہ کیسے, یہ کیسے. اب میں آپ کو فقہ کا مسئلہ سمجھاؤں تو یہ بات آپ کی سمجھ میں آئے, چونکہ اس سے تو پہلے نہیں آئے گی, صلوات اچھی سی پڑھیں گے تو آئے گی سمجھ میں. خدا کی قسم بڑی ہسٹری کی محفل ہے, اب وہ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ میں کتنی محنت کر کے آیا ہوں اس میں. تو آپ وہ مسئلہ سن لیجئے. دیکھیں سجدے میں 7 چیزیں ہیں جن کا زمین پہ رکھنا واجب ہے, اور ان کو کہتے ہیں اعضائے سجدہ. سجدے میں 7 چیزیں ہیں, حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض جوان لوگ سجدے کی حالت میں کمر میں کھجاتے رہتے ہیں ایسے, کوئی جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے, موبائل بجا سجدے کی حالت میں, اس لیے کہ یہ تو پتہ نہیں کتنی چیزیں خراب کر رہا ہے موبائل. تو سجدے کی حالت میں موبائل بجا, انہوں نے کھٹ دس یوں ہاتھ اٹھا کے دبا دیا, موبائل نہیں دبا نماز دب گئی, سمجھ رہے, موبائل نماز گئی. اس لیے کہ شریعت کا حکم ہے 7 چیزیں زمین پر ٹیکنا واجب ہیں, ایک بھی اٹھ گئی تو نماز نہیں ہے. پیشانی, دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں, دونوں گھٹنے, دونوں پیر کے, تو سجدہ انگوٹھے پھیلا کے نہ کرا کریں بھائی, انگوٹھے زمین پہ رکھے ہونے چاہیے آپ کے, جس کا کٹ گیا ہو یا وہ ایک الگ مسئلہ, لیکن یہ 7 چیزیں کہاں رکھنی واجب ہے, زمین پر ٹیکنا ان 7 کا واجب ہے.
اور اس کے لیے روایت، اگر میں سجدے کی ہسٹری پڑھتا، کبھی محرم میں پڑھتا ہوں، حسینیہ زہرا میں نے پڑھی ہے یہ ہسٹری سجدے کی، تو اسی لیے روایت میں موجود ہے کہ اگر پورا بدن گل سڑ بھی جائے قبر میں تو یہ ساتوں چیزیں نہیں گلتی چونکہ سجدے کی حالت میں تم نے زمین پہ رکھی تھی، اور ان ساتوں جگہوں سے نور نکلے گا قبر میں، تو لہٰذا یہ اعضائے سجدہ ہے، ان کی اہمیت ہے، تو اعضائے سجدہ کا زمین پر رکھنا واجب ہے۔ قرآن مجید، خدا کی قسم محفلیں تو بڑی سنی ہوں گی، امام کا استدلال دیکھ لیے۔ امام نے فرمایا ان المساجد للہ، یہ جو سجدہ کرنے کی جگہ ہیں یہ اللہ کے لیے ہیں۔ ارے میں توجہ چاہتا ہوں، ایک ایک آدمی مگن ہو جائے محفل میں۔ ان المساجد للہ، سجدہ کرنے کی جو جگہ ہیں وہ اللہ تعالی کے لیے ہیں۔ 7 چیزوں کا نبی نے فرمایا سجدے کی حالت میں رکھنا واجب ہے۔ اگر تم یہاں سے کاٹ دو گے یا یہاں سے کاٹ دو گے یا یہاں سے کاٹ دو گے تو آدمی سجدے کے لائق نہیں رہے گا۔ ارے میں توجہ چاہتا ہوں، چونکہ جب ہاتھ ہی کاٹ دیے تو 2 چیزیں کم ہو گئیں، تو اب یہ قیامت تک سجدے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندے کو اتنی سزا نہیں دیتا کہ وہ عبادت کے لائق بھی نہ رہے۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آلہ۔ اللہ اپنے بندے کو اتنی سزا، بھائی اگر یہ کٹ گیا تو عبادت کے لائق بھی، سجدے کے لائق بھی نہیں ہے، نہیں اتنا کاٹ دو تاکہ سجدہ کرتا رہے، تو لہذا عبادت کے لائق رہے۔ انہوں نے کہا تمہاری بات میری عقل میں آ گئی، مفتی ناراض ہو گئے، فتویٰ ہم سے دلاتے ہو، مانتے ہو ان کی۔ اب انہوں نے اس مسئلے میں امامت کو قتل کر دیا۔ وہ قتل کا واقعہ چونکہ شہادت نہیں ہے وہ میں پڑھتا